الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. سورہ تغابن کی آیت نمبر 2. اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی پاکی بیان کرتی ہیں جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں. اس پر تقریباً 2-3 ہفتے بیان ہو چکا. کیسے بیان کرتی ہے اللہ کی حمد و ثنا، زبان سے بھی اور بزبان حال بھی. لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہی ہے. اصل بادشاہی صرف اور صرف اللہ کی ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور حقیقی تعریف بھی صرف اور صرف اسی کے لیے ہے. دنیا میں کوئی بھی قابل تعریف چیز اگر ہمیں نظر آتی ہے تو وہ در حقیقت اللہ کے کمالات میں سے ایک کمال ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. مجھے یاد آیا کہ پچھلے درس میں جو اختتام تھا وہ اس پر کیا تھا کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا 2 باتوں کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی 2 صفات کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، اللہ الذی خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی جیسی زمینیں. یتنزل الامر بینہن، پھر ان آسمانوں میں اس کے احکامات نازل ہوتے ہیں، آسمان اور زمین میں ایک نظام ہے. کیوں؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تمہیں علم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. تو اس کائنات کو اللہ نے بنایا اپنی 2 صفات کو ظاہر کرنے کے لیے، ایک قدرت اور دوسری علم. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ایک یہ پتا چل جائے میں طاقتور ہوں، جو چاہے کر سکتا ہوں، اور دوسری چیز علم، مجھے سب کچھ علم ہے. یہ کائنات کا وجود اللہ کی طاقت کی دلیل. پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ یہ 2 صفات کا ذکر کیوں کیا ہے. اللہ کے تو 99 نام ہیں، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، رؤوف بھی ہے، قہار بھی ہے. لیکن اللہ اس کائنات کی پیدائش کا جو مقصد بتا رہے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں؟ 2 صفات کو ثابت کرنا. اپنے بارے میں 2 باتیں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، ایک طاقتور ہوں اور دوسرا علم. تو بھائی یہ 2 صفات کیوں، باقی کیوں نہیں؟ سوال ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ بھائی ان 2 صفات میں کون سی ایسی خاص بات ہے کہ ان 2 کا الگ سے تذکرہ کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ ساری کائنات بنا کے اس کے نظام کو جو چلایا ہے 2 باتیں بتانے کے لیے کہ میرا علم بھی کامل اور میری قدرت بھی کامل. تو یاد رکھیے یہ اس لیے بتایا گیا کہ معبود ہونے کے لیے، الہ ہونے کے لیے 2 صفات کا ہونا ضروری ہے. معبود جس کی غلامی کی جائے، تو آپ کسی کی بھی غلامی اختیار کرتے ہیں نا، غلام بن کے رہتے ہیں، 2 باتیں اس میں ہونی چاہیے. ایک وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہو،
ورنہ آپ اس کی کیوں مانیں گے، بلکہ اس کو اپنا غلام بنائیں گے. آپ اپنے سے زیادہ طاقتور کی مانی جاتی ہے نا، جس کے پاس اختیارات زیادہ ہوں. دوسرا، جس کے آپ غلام ہیں وہ طاقتور تو ہے، لیکن اسے علم نہیں ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کب اس کی نافرمانی کرتے ہیں، تو بھی آپ اس کو اس کی طاقت کے خوف سے، گناہ سے، نافرمانی سے بچیں گے تو. لیکن اس وقت جب وہ دیکھ رہا ہے، جب وہ نہیں دیکھ رہا تو آپ نہیں بچیں گے. چور پولیس سے ڈرتا ہے کیونکہ پولیس کے پاس طاقت زیادہ ہے. دہشت گرد پولیس سے ڈرتے ہیں، میری اور آپ کی نہیں مانیں گے، پولیس کی مانیں گے. SHO صاحب کا فون آ جائے تو تھانے پہنچ جائیں گے. کیوں؟ انہیں علم ہے کہ یہ طاقتور ہے، اس کے پاس اسلحہ ہے، قانون اس کے پاس ہے. لیکن پھر بھی چوریاں ہوتی ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی پولیس والا ہمیں دیکھ تھوڑی رہا ہے، اس وقت چھپ چھپا کے کر لیتے ہیں. تو معبود جو ہے نا، معبود جس کے حوالے اپنے آپ کو مکمل کر دیا جائے، اس کے سامنے کسی کی نہ چلے، اس کے حکم کے آگے کسی اور کے حکم کی کوئی ویلیو نہ ہو، تو یہ جب ہے جب وہ کامل درجے کا طاقتور ہو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ حکمران سے ڈرتے ہیں یا اپنے کسی بڑے سے ڈرتے ہیں، لیکن اس کو ڈرانے کے لیے آپ دوسرے ذرائع اس سے طاقتور استعمال کر لیتے ہیں. لہذا اس کی دسترس آپ پہ مکمل نہیں ہوتی. وہ آپ کو دھمکی دیتا ہے، آپ کسی اور وزیر سے رابطہ کر کے اس کو دھمکی دلوا دیتے ہیں. لہذا اس کی بھی پوری طور پر اتباع نہیں کرتے. تو واحد ذات اللہ کی ذات ہے کہ جس کے حکم کے مقابلے میں اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے آرڈر کے مقابلے میں، میرے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کی کوئی ویلیو نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو بالکل بھی لفٹ نہیں کراؤ کسی دوسرے کو. اس لیے کہ یہ جتنے لوگ ہیں نا جو جن سے ڈر کے تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، بیوی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی، بیوی شوہر کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی، دفتر میں باس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی، سرکاری ملازمین تو اپنے افسران بالا کو خوش کرنے کے لیے دن رات اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کی غیر ضروری تعریفیں کرتے ہیں، ان کے منہ پہ مکھن لگاتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں، خوشامدیں کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں غلط ہیں شریعت میں. ایک آدمی قابل تعریف نہیں ہے مگر آپ اس کے منہ پہ اس کی صبح و شام تعریفیں کرتے رہیں، یہ جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے، مگر ترقی کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے. تو طاقت جس کے پاس ہو نا، طاقت، اس کے خوف سے انسان ڈرتا ہے. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ طاقت میری جتنی ہے ان میں سے کسی کی بھی اتنی نہیں ہے، ان میں سے کسی کی بھی اتنی نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں ہے بھائی؟ ان کی نافرمانی کرو تو فوراً مصیبت، ملازمت سے برطرف. بیوی کی نافرمانی کرو تو فوراً لڑائی جھگڑا، سسرال سے فون. بیوی شوہر کی نافرمانی کرے تو فوراً ہاتھ اٹھا لیتا ہے. تو اس کا مطلب شوہر طاقتور ہے، اللہ طاقتور نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی کرو، نماز چھوڑ دو، کچھ بھی نہیں ہوتا، زکات نہ دو، کچھ ہوتا ہے. تو اللہ نے اس کا جواب اس آیت میں دیا کہ بھئی چونکہ دوسرے کی طاقت جو ہے نا فوراً نظر آتی ہے، اسے اپنی طاقت کے وجود اور اپنے طاقتور ہونے پر دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. میری طاقت کا مظاہرہ چونکہ فوراً نہیں ہوتا، اس لیے میں نے اپنے طاقت کے وجود پر کہ میں قدرت والا، طاقت والا ہوں، اس پوری کائنات کو پیدا کر کے چلا دیا کہ جو عقل مند ان آسمانوں کو دیکھے گا، ان بڑے بڑے پہاڑوں کے بنانے والے کو دیکھے گا، اور آسمانوں سے بارش برسنا، اتنے بڑے بڑے سمندر پیدا کر دیے. اس سمندر کی ایک لہر ہزاروں انسانوں کو کیسے لقمہ بنا کے لے جاتی ہے. اتنے بڑے بڑے پہاڑ کہ تھوڑا سا بیلنس آؤٹ ہوتا ہے، زمین کی
پھٹتی ہے اور ہزاروں انسانوں کو ایک وقت میں نگل جاتی ہے. تو میں اپنے آپ کو طاقتور ثابت کرنے کے لیے، اپنی طاقت کو تمہارے دلوں میں بٹھانے کے لیے اس کائنات کے نظام کو بنایا. عقل مند اس کائنات کو دیکھ کر خدا سے ڈر جائے گا کہ وہ اگر انتقام نہیں لیتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو انتقام لینا آتا ہی نہیں ہے یا اس میں طاقت نہیں، کوئی حکمت ہے، مصلحت ہے، نہیں لے رہا. تو عقل مند تو اس کی طاقت سے ڈریں گے، اور بیوقوف کہے گا کہ نہ نہ نہ، اس کی نافرمانی سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ابا کی نافرمانی کے تو فوراً ری ایکشن ہوتا ہے، بیوی کی نافرمانی کی تو فوراً سزا ملتی ہے، اور جو ہے نا دوست کی نافرمانی کی تو فوراً سزا ملتی ہے، باس کی نافرمانی کی فوراً سزا ملتی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ خدا کی بغاوتیں کرتے رہو، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا، وہ حکمت ہے، عذاب کو مؤخر کر رہا ہوں، لیکن کر بہت کچھ سکتا ہوں، بہت کچھ. اتنی بڑی کائنات یہ خلق سبع سماوات، 7 بڑے بڑے آسمان بنا دیے، اتنے بڑے بڑے آسمان. تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے اس کے سامنے؟ اس لیے میرے بھائی، دنیا میں سب سے زیادہ قابل ترس وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ طاقتور بادشاہ کی مخالفت کر رہا ہے. دیکھو ایس ایچ او کا فون آ جائے، آپ کو بلائے کہ آ جاؤ. پہلے ایک چپڑاسی کا فون آیا، آپ چلے جائیں نہ جائیں آپ کی مرضی، وہ کیا کر لے گا. پھر تھوڑا سا اس سے اوپر گریڈ کے آدمی کا فون آیا، بلا رہا ہے آپ کو، آپ نہیں گئے، تھوڑا سا نقصان ہوگا. ایس ایچ او کا فون آیا، اب اگر نہیں گئے، حکم ایک ہی ہے، سب آرڈر ایک قسم کا، وہ بھی بلا رہا ہے، یہ بھی بلا رہا ہے، وہ بھی بلا رہا ہے، آپ کسی کے کہنے سے نہیں جا رہے. پھر ایس ایچ او صاحب کا فون آیا، آپ تشریف لے آئیں. اب آپ کو تھوڑی کپکپاہٹ ہوگی نا، آرڈر ایک جیسا ہے بالکل، لیکن آرڈر دینے والے کی طاقت اور قوت سے فرق پڑتا چلا جا رہا ہے. جو جتنا طاقتور ہے، پاورفل ہے، اس کے حکم کی اہمیت اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، حالانکہ حکم بالکل ایک جیسا. بھائی کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ حکم بالکل ایک جیسا. ایس ایچ او صاحب کی بات سمجھ میں نہیں آئی، ڈی ایس پی کا فون آ گیا، آ جاؤ بھائی. پھر کسی بریگیڈیئر کرنل کا فون آ گیا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں تشریف لے آؤ، تمہارے خلاف کمپلین ہے. بالکل ایک جیسا حکم. فوراً جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ فوراً جائے گا. وزیر اعظم کو بھی جب سپریم کورٹ بلاتی ہے تو جاتا ہے. کوئی غریب آدمی بلائے نا وزیر اعظم کو کہ آپ ہمارے مسائل حل کریں، علاقے میں پانی نہیں ہے، تو آپ تشریف لائیں. ممکن ہے آپ کو چہرے کے نور کو دیکھ کے کنویں ابلنا شروع ہو جائیں، آپ تشریف تو لائیں، نہیں آئیں گے. لیکن وہی عدالت ایک نوٹس بھیجتی ہے نا، تو کیسے چلے جاتے ہیں فوراً کہ توہین عدالت کا کہیں کیس نہ بن جائے. خود نہیں جائیں گے تو کسی کو بھیجیں گے، کیونکہ پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس ایک طاقت ہے، قوت ہے، پاور ہے. تو حکم یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آرڈر ہے کیا، دیکھا یہ جاتا ہے کہ آرڈر دینے والا ہے کون. تو اللہ بتا رہے میں سب سے زیادہ پاورفل ہوں. یقین نہ آئے تو اس کائنات کو دیکھ لو، اتنی بڑی بڑی زمینیں بنا دی، اتنے بڑے بڑے پہاڑ. سمندر کو دیکھو، سمندر کو کبھی رات کی تنہائی میں جب سمندر چڑھا ہوا ہو نا، اندھیرے میں جا کے دیکھا کریں، اس سے اللہ کی کبریائی دلوں میں بیٹھتی ہے. ایسی خوفناک چیز اس نے بنائی ہے خدا نے، اتنا پانی اور ایسی وحشت ہے اس کی، وہ جب چاہے انسان کو اس پانی میں غرق کر دے. تو اب ایسی صورت میں جس خدا کی ایسی طاقت ہوگی تو اس کی چھوٹی نافرمانی بھی چھوٹی نہیں رہے گی. اور ہم بڑی سے بڑی نافرمانی کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. اور اللہ سے کم درجے کے جو لوگ ہیں نا، ایس ایچ او، ڈی ایس پی، علاقے کا ناظم، علاقے کا کونسلر، آپ کا باس، یہ بہت چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں. ان کی تھوڑی سی نافرمانی کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، بہت بڑا سمجھتے ہیں. دیکھو قومیں، یہ جو اصحاب قوم سمود تھی، اس قوم شعیب تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کو حکم دیا نا بظاہر ایک چھوٹا سا حکم کہ اللہ کی نافرمانی مت کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو. یہی حکم ہے نا، یہی حکم دنیا کی ہر حکومت دیتی ہے.
کہ ناپ تول میں کمی مت کرو۔ اب اس بات کو سمجھیں، جب حکومت حکم دیتی ہے کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، تو حکومت بھیجتی ہے وہ جو حکومتی نمائندے ہوتے ہیں نا باٹ چیک کرنے کے لیے، سبزی والوں کے پاس آتے ہیں 1 کلو کا بٹا 1 ہی کلو کا ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ پکڑا جائے تو کیا سزا ملتی ہے اس کو؟ تھوڑا سا جرمانہ ہو جائے گا، ممکن ہے تھوڑی سی جیل ہو جائے، اس کے بعد چھوٹ کے واپس۔ پھر اگر وہ یہی کرے ناپ تول میں کمی کر رہا ہو، پھر یہی ہوگا 2-4 دفعہ، اس کے علاوہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ بالکل یہی آرڈر اللہ نے دیا شعیب علیہ السلام کے ذریعے، پیغمبر کو بھیجا کہ اس قوم سے کہو کہ ناپ تول میں کمی مت کرو۔ اس قوم نے کہا کہ بھائی الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ آپ کی نماز ایسی باتوں کا حکم دیتی ہے، مسجد میں جاؤ، ملا ہو نماز پڑھو مسجد میں جا کے، ہم نے منع نہیں کیا، لیکن یہ ہمارے کاروبار میں دخل اندازی کی کوشش مت کرو۔ اب قوم بیوقوف یہ نہیں سمجھ رہی کہ یہ شعیب کی شخصیت، شعیب علیہ السلام جو ایک ذاتی شخصیت ہے، یہ ان کا آرڈر نہیں ہے۔ ایک عام آدمی، کوئی بزرگ کسی کو جا کے کوئی بات سمجھائے، آپ اس بزرگ کی بات کو مسترد کر دیں تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ ایک بزرگی کی اہانت کی آپ نے۔ لیکن پیغمبر جو ہے وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ اصل میں کس کی بات ہے؟ اللہ کی۔ وہ بتا رہے میں رسول ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بتا رہا ہوں کہ خدا نے میرے ذریعے سے تم تک یہ پیغام پہنچوایا ہے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں حکم دیا کہ میں یہ بتاؤں، اور دلائل سے ثابت بھی کر دیا کہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں، تاکہ کوئی معاملہ مشتبہ نہ رہے۔ قوم کہنے لگی ما نفقہ کثیرا مما تقول، آپ کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اب مجھے بتاؤ اس قوم کو سزا کیا ملی؟ کیا چند دن کے لیے جیل ہو گئی اس قوم کو؟ ہے بھائی، اس قوم کو جیل ہو گئی۔ یہ کچھ جرمانہ لگایا حضرت شعیب علیہ السلام نے کہ اللہ کی طرف سے تم پہ جرمانہ ادا کرو گے تو بری ہو جاؤ گے۔ فأخذتهم الرجفہ، ایک آواز نے پکڑا، فأصبحوا فی دارہم جاثمین، اور اوندھے اپنے گھروں کے اندر پڑے ہوئے تھے، کأن لم یغنوا فیہا، اللہ فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا اس علاقے میں ہزاروں سال تک کبھی انسان بسے ہی نہیں ہے، ہلاک کر دیا، پٹخ کے ختم کر دیا اور جہنم کی آگ میں داخل کر دیا۔ کہ جس خدا نے بنایا، تمہیں پیدا کیا، یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا نا نافرمانی چھوڑو، تو پھر بتائے کہ یہ میں اپنا آرڈر نہیں پہنچا رہا، وہ رب ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارشیں وہ برسا رہا ہے۔ وہ اگر بارش برسانا بند کر دے کیسا دماغ درست ہو جائے گا؟ سارے کام وہ الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا۔ یہ اسی نے تو اتنا بڑا سورج بنایا، سورج اگر غائب ہو جائے، اندھیرے ہو جائیں تو کیسے تمہارا نظام زندگی چلے گا؟ یہ سورج کی روشنی تو ہے جو پھلوں کو پکاتی ہے، تم صبح شام جو کھا رہے ہو اور مزے اڑا رہے ہو، یہ تو سورج کی روشنی ہے، یہ اس کا بل تم تھوڑی بھرتے ہو۔ سورج جتنی توانائی پھینکتا ہے اس کا بل بھرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، اتنی توانائی فری میں مل رہی ہے تمہیں۔ الم تروا، دیکھتے نہیں ہو، کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، سورج کو چراغ بنا دیا اس نے اور چاند کو تمہارے لیے ایک نور بنا دیا۔ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ جعل لکم الارض بساطا۔ یہ اتنی بڑی زمین جو تمہیں ملی ہوئی ہے، انسان سے زمین خریدنے کے لیے نا اتنا سا ٹکڑا کتنا مہنگا ملتا ہے، 50 لاکھ 60 لاکھ کا، لیکن زمین پر چلنے کے لیے اور سونے کے لیے اللہ نے زمین اتنی بڑی بنا دی، کوئی قیمت نہیں ہے اس کی، اتنی بڑی زمین۔ وہ تو پلاٹنگ کر کر کے انسان اس کو مہنگا کر دیتا ہے، ورنہ جو پلاٹنگ جو زمین نہیں ہوئی، جتنی چاہو ساری آپ کی ہے، کوئی قیمت نہیں ہے اس کی۔
واللہ جعل لکم الارض بسطا واللہ انبتکم من الارض نباتا، فرمایا تمہیں بھی تو اللہ نے اسی زمین سے اگایا ہے اپنی طاقت اور قدرت سے، تمہیں جو زندگی کی نعمت ملی ہے جس کی وجہ سے زبان بھی چٹخارے لے رہی ہے اور آنکھوں کی لذتیں اور ہر قسم کی لذتیں حاصل ہو رہی ہیں، یہ تو تم مٹی تھے، تمہیں تمہارے رب نے مٹی سے بنا کے انسان بنایا۔ کتنے دلائل دیے، قوم نہیں مانی، نافرمانی کی۔ اب نافرمانی اگر کسی حکومت کی ہوتی، مقدمہ چلتا ہے، اتنے سال کی جیل، بہت زیادہ پھانسی کا پھندا، اس کے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ یہ حکم اللہ نے دیا، نوح علیہ السلام کی قوم نے مخالفت کی، اللہ فرماتے ہیں اغرقوا، ساری قوم کو غرق کیا گیا، فادخلوا النار، اور جہنم کی آگ میں داخل کر دیا گیا۔ تو اس لیے میرے بھائی قرآن ہمیں اپنی پہچان کراتا ہے اللہ کی، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ اس میں اپنی پہچان کراتے ہیں کہ میں طاقتور ہوں، میں طاقتور، میری طاقت سب سے زیادہ، لہذا مجھ سے ڈرو۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے نا وہ خود نہیں کہتا کہ مجھ سے ڈرو، بلکہ لوگ اس کی طاقت دیکھ کے خود بخود ڈرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ صرف اتنا تعارف کرواتے ہیں میں ایس ایچ او صاحب، میں ڈی ایس پی۔ اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میرے پاس کیا کیا اختیارات ہیں، صرف اتنا حوالہ کافی ہے، میں ڈی ایس پی، میں علاقے کا ناظم ہوں، میں اسمبلی کا ممبر ہوں، میں تحریک انصاف کا چیئرمین ہوں، اتنا تعارف کافی ہے۔ وہ خود ہی سمجھ جاتا ہے بھائی جب یہ ہے تو کیا کیا ہوگا اس کے پاس، سمجھ میں آ رہی ہے بات، یہ ہے تو باقی کیا کیا ہوگا اس کے پاس۔ لیکن اللہ تعالی صرف اتنا کہہ دیتے کہ اس ساری کائنات کو بنانے والا میں اور چلانے والا میں، تو اتنا کافی تھا یا نہیں تھا؟ بس بھائی یہ تو بہت طاقتور ہے۔ لیکن اللہ نے انسان کے دل میں بٹھانے کے لیے، کیونکہ اللہ نظر نہیں آتا، ڈی ایس پی صاحب نظر آتے ہیں، ڈی ایس پی صاحب نظر آتے ہیں، کہتے یہ ہیں۔ ڈر نہیں لگ رہا نا کسی کو؟ آپ کہیں بھائی ڈی ایس پی صاحب نے آپ کو بلایا، بھائی ڈی ایس پی کیا ہوتا ہے آپ بتا دیں۔ وہ فرزدق ایک بڑا مشہور شاعر گزرا ہے، بدصورت بہت تھا، فرزدق ایک شاعر گزرا ہے، بدصورت بہت تھا۔ وہ ایک دن بازار میں جا رہا تھا، بدصورت تھا، کالا کلوٹا، عجیب سی شکل بیچارے کی۔ بازار میں جا رہا تھا، ایک عورت اس کے پاس آئی، کہا چلو ذرا دکان پہ چلو۔ بڑا خوش کہ ہمیں بھی آج کسی نے لفٹ کرائی، ہمیں بھی آج کسی خاتون نے، لیڈیز نے ہمیں لفٹ کرائی، بھائی دکان پہ لے جا رہی ہے۔ چل دیا، عجیب بد شکل، ناک موٹی اور ایسے بیچارے کا۔ تو وہ دکان پہ خاتون جا کے دکاندار کو کہنے لگی ایسی ایسی، اور اس کے بعد چلی گئی۔ تو یہ فرزدق کھڑا ہوا، بھائی کیا مطلب ایسی کر کے چلی گئی؟ اس نے دکاندار سے پوچھا کیا معاجرہ کیا ہے؟ دکاندار کا یہ میرے پاس آئی تھی کہ مجھے شیطان کی تصویر بنا کے دے دو، مجھے تصویر چاہیے بچوں کو ڈرانے کے لیے، کس کی؟ شیطان کی۔ تو دکاندار نے کہا میں نے تو شیطان کو دیکھا نہیں، اس کی شکل کیسی ہوگی؟ تو یہ تمہیں لے کر آئی، بولی ایسی ایسی بنا کے نکل گئی۔ خود ذہن میں تصور بٹھا لو اور بنا دو، ٹھیک ہے نا؟ تو ڈی ایس پی صاحب کسی کو بلا رہے ہو، آپ جائیں، اس کو پتہ نہیں ڈی ایس پی ہوتا کیا ہے، تو آپ اس کو لے جائیں، وہ تھانے میں بیٹھے ہوں گے، پھول وول لگے ہوں گے، سارے پولیس والے یس سر نو سر کر رہے ہوں گے، آپ کو بتا دو یہ ہیں، تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا نا دیکھتے ہی، اچھا بھائی یہ ہیں، اتنا پروٹوکول، یہ تو بہت بڑی چیز ہوں گے۔ لہذا وہ کہے گا سر آئندہ آپ کو جب بھی بلانا ہو کسی کو بھیجنے کی زحمت نہ فرمائیں، ایک مس کال دے دیا کریں، بندہ خود ہی تشریف لے آئے گا۔ تو وہ چونکہ یہ سب نظر آتے ہیں نا، اس لیے ان کو اپنی صفات کے بتانے کے لیے زیادہ دلائل کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ نظر نہیں آتا، اور نظر آ جائے نا اگر اللہ تعالیٰ، ممکن ہے کسی کو خیال ہو بھائی نظر آ جائے تو یہ سارا مسائل حل ہو جائیں گے، نظر آ جائے تو پھر امتحان نہیں ہوگا بندوں کا، اس کا جلال، اس کی طاقت ایسی ہے کہ بندے پھر تھر تھر کانپنا شروع کر دیں گے، اس کی نافرمانی کا آپشن ہی ختم ہو جائے گا۔ امتحان کہتے ہیں کہ کرنے کا بھی آپشن ہو، نہ کرنے کا بھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چاہو تو حل کر لو، تیاری کرو، محنت کرو، چاہو تو محنت نہ کرو، نہیں کرو گے فیل ہو جاؤ گے، کرو گے پاس ہو جاؤ گے۔ اور اگر ایک آپشن ہے ہی نہیں،
تو پھر امتحان تھوڑی ہے، تو کرنا ہی کرنا ہے آپ نے۔ امتحان کا تو مطلب ہے کہ بھائی اختیار دیا جا رہا ہے، چاہو تو ادھر چاہو تو اس طرف چلے جاؤ۔ تو اللہ نے اپنے آپ کو دکھایا نہیں ہے، کیونکہ اللہ دکھا دے اپنے آپ کو، ذرا سا دکھا دے تو موسیٰ کلیم اللہ جیسے طاقتور دل والے اللہ کے دیدار کو برداشت نہیں کر سکے، اس کے جلال، اس کے خوف سے بے ہوش ہو گئے۔ فخر موسیٰ صعقا، بے ہوش ہو کے گر گئے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، ذرا سی تجلی پہاڑ پہ ڈالی ہے، جعلہ دکا، پہاڑ برداشت نہیں کر سکا، پہاڑ نہیں برداشت کر سکا۔ پہاڑ اتنا مضبوط، وہ اللہ کے جلال کو، اس کی عظمت کو نہیں برداشت کر سکتا، انسان کہاں برداشت کر سکتا ہے؟ تو بھائی اگر ہم میں سے کوئی بھی اللہ کو دیکھ لے تو خوف سے ہمارے کلیجے پھٹ جائیں گے، نافرمانی کا دماغ سے تصور نکل جائے گا۔ یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یونس علیہ السلام کہتے تھے کہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا۔ وہ کہ کہاں آ رہا ہے عذاب؟ یونس علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے کہ اب تو آئے گا، تو قوم نے انکار کرنا شروع کر دیا، تو اللہ سے اجازت لیے بغیر قوم کو چھوڑ کے نکل گئے۔ جب عذاب کے آثار آنا شروع ہو گئے تو قوم نے دیکھا یہ تو واقعی آ گیا، یہ تو جو حضرت یونس کہتے تھے وہ سچ کہتے تھے، اب تو تباہ ہو جائیں گے۔ فوراً اللہ کے سامنے توبہ کر کے گڑ گڑانے لگے، معاف کر دے، اب نہیں، اب تیری نافرمانی نہیں کریں گے، یونس پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کسی قوم کو عذاب آنے کے بعد ہم نے معاف نہیں کیا، الا قوم یونس، سوائے یونس کی قوم، ایک ان کے ساتھ اللہ کا خصوصی فضل ہو گیا، ورنہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ عذاب آیا اور معاف کر دیا اللہ نے۔ فرعون پر بھی عذاب آیا نا، جیسے یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی، فرعون نے بھی توبہ کر دی تھی۔ فلما ادرکہ الغرق، فرمائے جب پانی میں غرق ہونے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا اس رب پر جو بنی اسرائیل کا رب ہے۔ اللہ نے فرمایا الآن، اب لا رہا ہے، جب عذاب دیکھ لیا اب تو آپشن ختم ہو گیا نا، ایمان لانے اور نہ لانے کا آپشن تو پہلے تھا۔ پہلے ایک طرف حکومت تھی، لذتیں تھیں، عیاشی تھی، مزے تھے، عزت تھی، دوسری طرف موسیٰ کلیم اللہ جیسے پیغمبر جو بظاہر بڑے مسکین، نہ کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے، غلام قوم کے امیر، غلام قوم جو پس رہی ہے فرعون کے ہاتھوں، غلام قوم، حکمران قوم نہیں، وہ قوم جو غلام بنی ہوئی ہے، اس کے لیڈر، ان کے ہاتھ پہ کون ایمان لائے گا؟ ہمیشہ لوگ ترقی کرتی ہوئی قوموں کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے ہیں، ان کو اپنا رہنما بناتے ہیں۔ جو قوم پہلے ہی غلام ہو اس کو اپنا رہبر رہنما کون بنائے گا؟ اس میں تو عزت ختم ہو جاتی ہے، لوگ کہیں گے ہے نا اسی قوم کا۔ اس وقت لے آتا ایمان موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر، وقتی طور پر عزت جاتی تھوڑی دیر کے لیے، وقتی، لیکن ہمیشہ کے لیے قرآن مجید کا حصہ بن جاتا۔ جیسے نجاشی بادشاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، ہمیشہ کے لیے باعزت بن گیا نجاشی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی غائبانہ نماز نہیں پڑھائی سوائے نجاشی کے، میت نہیں پھر بھی نماز پڑھائی آپ نے، تاکہ نجاشی پیغمبر کی دعا سے محروم نہ ہو جائے، کیونکہ بادشاہ ہو کے کسی کو بڑا مان لینا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو فرعون بھی نہیں لایا ایمان موسیٰ علیہ السلام پر، غرق ہونے لگا تو کیا کہنے لگا؟ ایمان لایا۔ اللہ نے فرمایا آنا، اب نہیں، اب ایمان معتبر نہیں ہے۔ تو بھائی پہلے لے آئے نا آدمی، سب کچھ سیٹ ہو جائے، اس کا گناہ چھوٹ جائے، بہت اچھی بات ہے۔ ورنہ اللہ اگر اپنے آپ کو دکھا دے یا اپنا عذاب دکھا دے پھر بڑا مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے اللہ اپنے آپ کو دکھاتے نہیں ہے تاکہ امتحان رہے، امتحان۔ اور چونکہ اب اللہ نظر نہیں آتے تو اللہ اپنے وجود پر، اپنی طاقت اور قدرت پر دلائل بہت دیتے ہیں، کہتے ہیں میری طاقت تمہیں دیکھنی ہے تو عذاب کا انتظار مت کرو کہ میں عذاب نازل کر کے اپنی طاقت دکھاؤں، بلکہ دیکھ لو جس نے سورج جیسی گرمی بنائی، آگ بنائی، اس نے جہنم کی آگ بھی کیسی بنائی ہوگی۔ وہ جب اتنا بڑا سورج بنا سکتا ہے، آج یہ سورج کی گرمی تمہارے لیے نعمت ہے، کل یہی جہنم کی آگ ہو سکتی ہے تمہارے لیے، کل یہی حدیث میں آتا ہے ان شدت الحر من فیح جہنم، سورج جو گرمی پھینکتا ہے نا
یہ جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ کا اس پہ اثر ہوتا ہے. جہنم سانس لیتی ہے، من فیح جہنم. حدیث میں آتا ہے ابردوا الظہر، ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، زیادہ گرمی میں نہیں پڑھو. گرمیوں میں امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ ظہر میں تاخیر کرنی چاہیے، ذرا ٹھنڈک ہو جائے پھر پڑھو. نبی نے فرمایا فإن شدت الحر من فیح جہنم، جہنم سانس لیتی ہے جس سے گرمی کی شدت بڑھتی ہے. تو گرمی کی شدت کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے فرمایا نماز کو مؤخر کر دو، ٹھنڈک میں پڑھو، اتنی تپش گرمی میں نہ پڑھو. کہ یہ جہنم کی آگ کے اثرات ہوتے ہیں. تو اللہ چیزیں دکھا رہے ہیں اپنی کہ میں نے یہ بنایا، میں نے یہ بنایا، ان کو دیکھ کے ڈر جاؤ. تو اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے میرے بھائی کہ گناہ کریں، عذاب آئے گا تو ہم گناہ چھوڑیں گے. عقل مند وہ ہے جو پہلے چھوڑ دے. عقل مند وہ ہے، خوش قسمت ہے کہ عذاب سے پہلے اللہ اس کے گناہ چھڑوا دیں. خوش قسمت ہے. خدا کی قسم وہ خوش قسمت نہیں ہے جس کے انعام میں گاڑی نکل آئے. وہ خوش قسمت نہیں ہے جو بے روزگار تھا اور 1 لاکھ 10 لاکھ کی تنخواہ مل جائے. کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگ اتنا خوش ہوتے ہیں کسی کی جاب لگ جائے نا، بے روزگار تھا 10,000 اور ایک دم تنخواہ مل گئی 1.5 لاکھ روپے کما رہا ہوں، ایسا خوشی سے پاگل. کچھ بھی نہیں ہے یہ. اس سے کروڑہ گنا وہ آدمی خوش قسمت ہے ایک گناہ سے جس کو توبہ کی توفیق مل جائے. 100 گناہ تھے نہیں چھوٹ رہے تھے، اب 99 رہ گئے، ایک چھوٹ گیا. یہ خدا کی قسم زیادہ خوش قسمت ہے. اس لیے کہ اس کا مقابلہ کس سے ہو رہا تھا؟ بنانے والے سے، خدا سے اس کا مقابلہ ہو رہا ہے. کائنات کے رب سے مقابلہ کر رہے گناہ کرنے والا. اور تنخواہ زیادہ ہو جانا، کم ہو جانا، اس دنیا ہے. تھوڑے دن جن کی کم ہوتی ہے وہ بھی کھا پی کے مر جاتے ہیں، جن کی زیادہ ہے وہ بھی مر جاتے ہیں. جتنا بھی کما لو قارون سے زیادہ تو نہیں کما سکتے نا بھائی. قارون سے زیادہ کما سکتے ہو؟ قارون کے بارے میں اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کی خزانے کی چابیاں جانور لے کے چلا کرتے تھے. خزانوں کی چابیاں، اتنی تو چابیاں تھیں. تجوریاں کتنی، تہخانوں میں تو اس کے مال رکھے تھے، تجوریاں کتنی ہوں گی. اور مال بھی سونے اور چاندی کے سکے. لاکھوں باندیاں، ایک سے ایک خوبصورت عورت اس کی باندی، لاکھوں غلام. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ زمین میں دھنس کے ہلاک ہو گیا. اور اگر زمین میں نہ بھی دھستا ویسے ہی مر چکا ہوتا اب تک. کیا خیال ہے مر چکا ہوتا؟ نہیں ہوتا. اتنی لمبی عمر تھوڑی ہوتی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکات دو، اس نے کہا نہیں، میں نے اپنی محنت سے ہی کمائے، زکات نہیں دوں گا. دھس گیا زمین میں. تو اگر نہیں دھستا تو بھی کیا ہوتا؟ 8 10 15 20 سال کے بعد ویسے ہی مر جانا تھا اسے. آج لوگ کہتے ہیں نا مریض کے لیے دعا کریں اللہ شفا دے. ٹھیک ہے دعا کرنی چاہیے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے ابھی شفا ہو بھی گئی ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہے، تھوڑے دن میں پھر مر جائے گا. 1 2 3 4 دفعہ شفا کی دعائیں قبول ہوں گی، اس کے بعد اللہ شفا کی دعا قبول نہیں کرتے. پھر شفا کی قبول، شفا موت کو کہتے ہیں، شفا شفا یابی کو کہتے ہیں. تو موت شفا کی دعائیں بھی ایک حد تک ہیں. اللہ کہتے ہیں اب نہیں، اب اس دعا کے بدلے میں کچھ اور دے دوں گا، نعم البدل دے دوں گا اس دعا کا. شفا نہیں دوں گا، مریض کو شفا نہیں ملے گی. کیونکہ اللہ نے اگر دنیا میں کسی کو زندہ رکھنا ہوتا ہمیشہ کے لیے تو سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لائق تھے کہ آپ کو زندگی دی جاتی. آپ کی اس دنیا میں موجودگی انسان کو سب سے زیادہ ضرورت تھی. اس کے بعد اللہ اگر زندہ رکھنا چاہتے اور سب سے زیادہ جس کی زندگی ضروری تھی حضرت ابو بکر تھے، اور حضرت عمر کی زندگی تو بہت ہی ضروری تھی. حضرت عمر کے دور میں اسلام جتنا پھیلا ہے کسی دور میں ایسا نہیں ہوا. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت پھیل چکی تھی. ایسی خلافت حضرت عمر کے دور کے بعد آج تک قائم نہیں ہوئی ہے. ایک انگریز لکھتا ہے اگر کچھ دن زندہ رہ جاتے پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیتے، تو ان کو تو 4 6 8 10 سال زندہ رہنا چاہیے تھا. اللہ نے ان کو نہیں، ان کو اٹھا لیا اللہ تعالیٰ. تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ ہمارے ایک دوست تھے، بڑے خوبصورت بھی تھے، مالدار بھی تھے، دیندار بھی تھے، بچپن سے علم دین میں لگے. اکلوتے بیٹے تھے والد صاحب کے، تو والد صاحب نے دین کے لیے وقف کر دیا.
بہت محنت سے پڑھتے تھے، چونکہ ہمارے ساتھی مجھ سے 1 سال سینئر تھے، وہ میرے سے بڑی گپ شپ بھی دوستی بھی، بہترین عالم بنے کیونکہ مالی وسائل بہت، بے فکری کی زندگی تھی، تو ساری سوچ حصول علم میں لگائی انہوں نے۔ باپ کی بھی ایک امید تھی کہ میرا ایک بیٹا اتنا اچھا عالم بنے تاکہ ہمارے خاندان میں یہ سلسلہ آگے چلے گا۔ شادی ہوئی، 9 عمری میں ہی والد نے شادی کر دی، 2-3 بیٹے ہوئے ان کے، ایک آدھ میرا خیال ہے بچی۔ تو اب تدریس کا آغاز ہوا، چند سال علماء پڑھاتے ہیں نا تو پھر علم میں پختگی پیدا ہوتی ہے، چند سال پڑھانے کے بعد۔ اب وقت آیا تھا کہ ساری زندگی جو حاصل کیا ہے نا اس کو کیش کرایا جائے۔ اب یہ مسند پہ بیٹھیں، کسی بڑے مقام اور مرتبے پر بیٹھیں اور لوگوں کو مسائل بتائیں، فتویٰ دیں، جو ایک عالم کی ایک شان ہوتی ہے، ایک وقت کے بعد مرجع خلائق بنتا ہے، لوگ رجوع کرتے ہیں۔ وہ وقت آیا ہے ان کا، میرے سے ان کی گپ شپ ہوئی، ایک دن بیٹھے ہوئے تو شام کو وہ ملاقات کر کے گئے ہیں، میں اپنے گھر آ گیا، وہ اپنے گھر۔ اگلے دن فون آیا، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ میرا خیال ہے 28-30 سال عمر ہوگی ان کی، انتقال ہو گیا۔ میں حیران کہ والد صاحب نے اتنا سرمایہ لگایا، اتنی کتابیں انہوں نے خرید کے گھر کو لائبریری بنا دیا، اور اتنا کچھ ہوتے ہوتے اب جب وقت آیا تھا دین کا کام کرنے کا، جو والد صاحب نے جو محنت کی وہ کیش کرانے کا وقت آیا، ایکسیڈنٹ۔ وہ کیسے ہوا ہے کہ بائی فور میں کچھ لڑکے اوباش شرارتی قسم کے شراب براب پی کے کہیں چلا رہے تھے، اتنی زور سے ہٹ کیا ان کی گاڑی کو، موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ان کی موت میں کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرے ذہن میں نہیں، اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی ہوتا ہے؟ ان کی موت میں کیا حکمت؟ ان کو تو بھی زندہ رہنا چاہیے تھا۔ تو فوراً ایک جواب ذہن میں آیا، ان کی موت میں یہ حکمت ہے، اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں کسی کو بھی کسی بھی وقت اٹھا سکتا ہوں۔ یہ بہت بڑی حکمت ہے، چاہے معاشرے کو اس کو کی بہت شدید ضرورت ہو یا نہ ہو۔ نہیں یاری بات سمجھ، ابھی معاشرے کو ان کی ضرورت تھی، لیکن میں کسی کو بھی کسی بھی وقت اٹھا سکتا ہوں۔ جب ان جیسے کارآمد کو اٹھا سکتا ہوں تو ہم جیسے نالائق کس کھاتے میں آتے ہیں؟ ہمیں تنبیہ کے لیے کہ تم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ میری زندگی چونکہ بہت ضروری ہے، میں اتنے بچوں کا باپ ہوں اور میں اتنے لوگوں کا مقتدی اور رہبر ہوں، اور میں اتنے لاکھ روپے کما کے گھر میں کھلا رہا ہوں، میں اپنی بہنوں کی بھی سرپرستی کر رہا ہوں، بھائیوں کو بھی کھلانے والا میں ہوں، اکیلا میں جاب کر رہا ہوں پورے گھر میں، تو میں نہیں مروں گا، کیونکہ میں مرا تو یہ پورے لوگ قحط میں پڑ جائیں گے سارے۔ تو اللہ بتا رہا ہے تو بھی مر سکتا ہے، تو بھی دنیا سے جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں نا جوان بیوی ہے، کیسے یہ میں مر گیا تو یہ جوان بیوی تو ابھی 9 عمری میں بیوہ ہو جائے گی؟ اللہ فرماتے ہیں ہو سکتی ہے بیوہ۔ زیادہ اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں مر گیا تو میرے پیچھے بچوں کا کیا ہو گیا، لہذا اللہ مجھے نہیں مارے گا۔ اللہ مار سکتا ہے، سب کو مار سکتا ہے، لہذا تم پہلے سے تیار رہو موت کے لیے۔ اس کی میں مثال دوں کہ دیکھو، ایک آدمی نے بڑی محنت سے گھر بنایا، غریب آدمی ہے، بھیک کے پیسے ادھر ادھر سے مزدوری کر کے پیسے جمع کرتے کرتے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ایک جھگی خریدی اس نے، ہے بھائی؟ اب جھگی میں وہ بیچارہ آ کے بیٹھا ہے، برتن ٹوٹے پھوٹے خرید کے گھر میں آ کے بیٹھا، ایک دم زوردار بارش ہوئی اور اس کا گھر نالے میں بہہ گیا۔ اب وہ اللہ سے شکایت کر رہا ہے کہ یا اللہ، اتنی خون پسینے کی کمائی سے ایک چھوٹی سی جھگی بنائی تھی، تو نے بارش کر کے اس جھگی کو برباد کر دیا۔ تو اللہ کیا کہیں گے کہ بارش تو کبھی بھی کسی بھی وقت برس سکتی ہے، تجھے جھگی بنانے سے پہلے دیکھنا چاہیے تھا کہ اگر بارش ہو گئی موسلا دھار تو اس میں میری یہ چھوٹی سی جھگی قائم رہ سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی؟ میں تیری وجہ سے اپنے اصولوں کو ختم نہیں کروں گا۔ تجھے جھگی بنانی چاہیے تھی کسی ایسی جگہ پہ جہاں برسات کا پانی جمع نہیں ہوتا، بارش برسے گی، وہ نہیں دیکھے گی کہ تیرا گھر مٹی کا ہے یا سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے۔
تیرا گھر اونچائی پر ہے یا نشیب میں ہے؟ تو نے اپنے آپ کو بارش سے بچانا ہے تو تو نے اپنے آپ کو اونچائی پہ گھر بنانا پڑے گا. تبھی غریب لوگ جب گھر بناتے ہیں، امیر غریب سب یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی بارش ہو گئی تو نقصان تو نہیں ہوگا. ہر آدمی گھر بنانے سے پہلے، کیونکہ پتہ ہے بارش بڑی بے رحم ہے، وہ نہیں پوچھے گی. تو یاد رکھو اسی طرح موت آنے سے پہلے مشورہ نہیں لے گی کہ ابھی آ جاؤں. ایسا تو نہیں اس کو میں نے اٹھا لیا تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا، اس کی بیوی کا کیا ہوگا، اس کی ماں باپ کا کیا ہوگا، گھر کا کفیل کوئی بھی نہیں ہے تو پہلے مشورہ لے لوں، مناسب بھی ہے نہیں. نہ نہ نہ، وہ آئے گی اور کام کر کے چلی جائے گی. آپ کو پہلے سے تیاری کرنی پڑے گی، دنیا کے لحاظ سے بھی آخرت کے لحاظ سے بھی. دنیا کے آخرت کے لحاظ سے تو واضح ہے کہ گناہوں سے ہر وقت توبہ طائب کر کے رکھے آدمی، جو وصیتیں ضروری ہیں لکھ کے رکھے. اور دنیا کے لحاظ سے بھی کہ بھئی اگر میں فوراً ابھی مر گیا تو کیا کچھ اتنا تھوڑا بہت ہے جو میرے بچے کھا پی کے عزت کے ساتھ گزارا کر سکیں؟ ہے بھئی؟ یا یہ تصور کر کے بیٹھا ہے کہ نہ 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 میں تو مروں گا ہی نہیں، میں پہلے بچوں کو سیٹل کروں گا پھر مروں گا میں. تو بھائی جلدی جلدی کام نمٹاؤ سارے. بچیاں جیسے ہی بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھ رہی ہیں ان کی جلدی جلدی شادیاں کرو. بے وقوفوں اور احمقوں کی طرح سوچتے رہتے ہیں کہ ابھی بچی یہ کرے گی پھر یہ کرے گی پھر میں یوں کروں گا. بھائی تو مر گیا، باپ کے مرنے کے بعد بیٹیوں کا کیا حال ہوگا پھر؟ عقل مند آدمی ہے جو جلدی جلدی تیاری کرتا ہے کہ بھائی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی حالانکہ بہترین صحت تھی لیکن ایک کمرے کا فلیٹ خریدا حضرت نے اپنی اہلیہ کے لیے. فرمائے کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، یہ مدرسے کا گھر ہے، میرے مرنے کے بعد تو یہ مدرسہ تو نہیں ان کو یہ جگہ دے گا رہنے کے لیے، تو مرنے کے بعد ایک کمرے کا فلیٹ لے کے رکھو تاکہ یہ اس میں شفٹ ہو جائے. بچے چونکہ باہر چلے گئے تھے، اپنی طرف سے انتظام کیا. وہ الگ بات ہے کہ پھر اس کی نوبت نہیں ہے، وہ بیٹے سب آ گئے حضرت کے انتقال کے بعد اور وہ اپنی والدہ کو اسی گھر میں انہوں نے رکھا. پھر انتظام کر کے رکھا ہوئی کسی بھی وقت جا سکتے ہیں دنیا سے. اور ہم اور آپ کہتے ہیں نہیں میں کیوں جاؤں گا، میں کیوں جاؤں گا، بھائی میرا گھر ہے، میں تم پہلے مرو گی، میں تھوڑی مروں گا، تم مرو گی پہلے، میں کیوں مرنے لگا. بھائی باپ کو پتا ہوتا ہے میرے مرنے کے بعد وراثت پہ میرے بچوں کی تلواریں چلیں گی، اتنا خون خرابہ ہوگا. انہوں نے کہتے ہیں بھائی ذرا دے دلا کے فارغ کر دو ان کو. نہیں میں ابھی زندہ ہوں بھائی ابھی زندہ ہیں، کتنے دن تک زندہ رہیں گے؟ جب آپ کو اپنے بچوں کی حرکتوں کا پتا ہے، عادتوں کا پتا ہے. ہماری آنکھ بند ہوئی اور انہوں نے ایک دوسرے کے چھرا گھونپنا شروع کر دینا. وہ کہے گا وہ دکان میری، وہ کہے گا وہ دکان میری. بھائی جو کرنا ہے یا تو کلیئر کر دو کہ کسی کی بھی نہیں ہے، سب کس کا ہے؟ میرا ہے. ایسے واقعات میرے سامنے آئے ہیں. باپ نے اپنے 2 بیٹوں کو ایک پلاٹ دیا، مجھے بتایا کہ میں نے یہ پلاٹ اپنے 2 بیٹوں کو دے دیا ہے. میں نے ان سے کہا کہ جب یہ 2 بیٹوں کو دے دیا ہے تو فوراً ہینڈ اوور کر دیں، ان کے قبضے میں دیں تاکہ ان کی ملکیت میں چلا جائے، ورنہ آپ کے مرنے کے بعد اس میں وراثت جاری ہوگی. وہ بیٹے تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ہے، لیکن چونکہ قبضہ نہیں دیا آپ نے، قبضہ دیے بغیر ہدیہ مکمل نہیں ہوتا. تو کسی بھی مفتی سے پوچھیں گے وہ کہیں گے اس میں دوسرے بیٹوں کا برابر حصہ ہے. اس لیے آپ اس کام میں تاخیر نہ کریں، یا تو دیں ہی نہیں، بولیں اس میں وراثت جاری ہوگی، اور اگر دے دیا ہے تو پھر مکمل حوالے کر دیں، ورنہ بڑی لڑائی ہوگی بعد میں. بیٹے کہیں گے ہمارا ہے تو وہ کہنے لگے اچھا ابھی کریں گے. سوچتے سوچتے ایک دم سے اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، ان کا انتقال ہو گیا. اب بعد میں بیٹوں میں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ہے، اور بیٹے کہہ رہے ہیں تو ابا نے ہمارے لیے خریدا تھا. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابا نے قبضہ نہیں دیا تھا، یہ تمہارا نہیں ہے. اب کیا ہو رہا ہے آپس میں؟ دنگا مستی، لڑائی، جھگڑے. کیوں؟ ابا کو یہ خیال ہی نہیں تھا کہ میں دنیا سے جا بھی سکتا ہوں اچانک. وہ اسی چکر میں تھے کہ ابھی تو بڑی دنیا پڑی ہے، ابھی تو دل کی تھوڑی سی پرابلم آئی ہے ٹیسٹ میں، تو اس کا بائی پاس ہوگا، پھر بائی پاس ایک دفعہ ہوگا، پھر کچھ ورزش بتائیں گے، پھر سبزیوں کا جوس پیئیں گے، پھر کچھ دن چلیں گے، پھر ایک اور دفعہ شاید اٹیک ہو جائے تو اس میں پھر کچھ حفاظتی تدابیر. 3-4 دفعہ میں اٹیک کے بعد تو پھر اٹیک اثر ہی نہیں کرتا. جس کو 3 دفعہ اٹیک ہو جائے نا پھر ڈاکٹر کہتے ہیں وہ اٹیک سے نہیں مرتا، ایکسیڈنٹ سے مر جائے، ہارٹ اٹیک سے نہیں مرتا وہ، کیونکہ دل جو ہے نا اٹیک کا بھی عادی ہو چکا ہوتا ہے. دل اتنا طاقتور ہو چکا ہوتا ہے، وہ 3-4 دفعہ جب سہ لیا نا اس نے ویسے اب ہو جائے، اب نہیں ہوتا. تو وہ اس چکر میں ہوتا ہے کہ میں بھی 3 دفعہ تو برداشت کر لوں گا، پھر تو برداشت
ہو ہی جائے گا. تو بھائی کیوں یہ فرض کیا ہوا ہے؟ صرف ہارٹ اٹیک سے ہی لوگ مرتے ہیں, ایکسیڈنٹ سے نہیں مرتے کیا؟ یہ جتنے لوگ جو ایکسیڈنٹ سے مرتے ہیں یہ سارے محتاط ڈرائیونگ ہی کرتے ہیں. یہ ہم اور آپ ہی دنیا میں عقل مند نہیں ہے جو محتاط ڈرائیونگ کرتے ہیں, باقی سارے بیوقوف ہیں. ہم سمجھتے ہیں جو بھی ٹرک کے نیچے آگے مر گیا, جس کی بھی گاڑی ٹکرائی, وہ غیر محتاط ڈرائیور تھا. صرف دنیا میں ہم ایسے عقل مند ہیں جو جب بھی ڈرائیونگ کرتے ہیں محتاط طریقے سے ہی کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بھول ہے میرے بھائی. وہ بھی بڑے احتیاط سے چلا رہے تھے, پھر بھی غلطی ہو گئی, ٹھک گئے. میرے بھی بڑے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا, الحمدللہ خیریت سے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ بھانجا میرا گاڑی, اپنی ذاتی گاڑی تھی, ڈرائیو کر رہا تھا, بھائی صاحب لیفٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے. وہ بھانجے کو چلاتے چلاتے نیند آ گئی. اب جیسے ہی نیند آئی ہے تو گاڑی ذرا سی دائیں بائیں ہوئی, میرے بھائی صاحب نے, جو ہمارے بڑے بھائی ہیں, انہوں نے فوراً اسٹیئرنگ تھاما نا کہ بھائی کیا کر رہا ہے, ادھر ادھر گاڑی جا رہی ہے. تو جیسے ہی اسٹیئرنگ ابھی تھامنے ہی لگے تھے, اتنے میں ٹرک سے گاڑی ٹھک چکی تھی. سیکنڈوں کی بھی مہلت نہیں ملی, دونوں بے ہوش پڑے ہوئے اور گاڑی چکنا چور ہو گئی. پورا یہاں سے ہونٹ پھٹ گیا اور معلوم نہیں کتنے ٹانکے, 35-36 ٹانکے آئے ہیں. لیکن خیر بچت ہو گئی, اللہ نے بچا لیا, سب زخم بخم ٹھیک ہو گئے. لیکن موت بھی ہو سکتی تھی, نہیں ہو سکتی تھی. کتنا محتاط ڈرائیور وہ ہمارا بھانجا ہے, ہمیں پتا ہے بہت محتاط چلا, لیکن نیند غیر اختیاری چیزیں چلتے چلتے آ گئی. اور آئی ہے تو ساتھ بیٹھا ہوا آدمی کس لیے ہوتا ہے؟ ڈرائیور سوئے نہیں. سوئے تو میں کنٹرول کر لوں, کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کی, مگر تقدیر نے اتنا ٹائم نہیں دیا کہ کنٹرول کر سکے. تو موت ایسی چیز ہے جو کبھی بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے. اس لیے تیاری انسان پہلے سے کر کے رکھے, گناہ سے بچے. ہو جائے تو توبہ میں تاخیر نہ کرے, فوراً توبہ کر لے, اللہ کو منا لے, تاکہ مروں تو سکون سے مروں, میں مروں تو سکون سے موت ہو. تو خوش قسمت آدمی ہے وہ. تو بار بار یہ جو اللہ اپنی صفات بیان کرتے ہیں, میری 2 صفات ہیں, ایک قدرت, طاقتور ہوں, جو چاہے کر سکتا ہوں, اور دوسری علم. بعض دفعہ طاقت سے انسان ڈرتا ہے, لیکن پتہ ہے اس طاقتور کو پتہ تو ہے ہی نہیں. اب آپ ابا سے ڈرتے ہیں, بلکہ آج کل تو بیوی کی مثال زیادہ سوٹ. ابا سے لوگ اتنا نہیں ڈرتے جتنا شادی کے بعد. ابا تو پوچھتے ہیں نا, بیٹا 1 بجے کیوں آ رہا ہے گھر میں, تو 1 دفعہ جواب دیں گے, 2 دفعہ اس کے بعد میری مرضی جتنے بجے بھی آتا ہوں. لیکن جب شادی ہو جاتی ہے, بیوی پھر پوچھتی ہے 1 بجے کیوں آ رہے ہو, تو پھر تسلی سے بیٹھ کے جواب دیتے ہیں. ایکچولی بات اصل میں یہ تھی, ایکچولی میں بیٹھا ہوا تھا دوست میں, یہ ایکچولی نہیں چلے گا, روزانہ کا ہو رہا ہے 1 بجے دیکھ لو. تو وہ پھر پکڑ لیتی ہے. پھر میں اکثر بتاتا ہوں کہ نوجوان آدمی 2-2, 3-3 دن گھر سے غائب رہتا ہے. ابا پوچھتے ہیں تو جی شب جمعہ میں گیا ہوا تھا مدنی مسجد. والد صاحب بیچارے سمجھتے ہیں کہ ویسے بھی باپ اپنی اولاد کے بارے میں حسن ظن ہی زیادہ رکھتا ہے, اسے محبت ہوتی ہے نا بہت زیادہ. بیوی کو بیوقوف بنانا آسان کام نہیں ہے. اس کو اگر آپ کہتے ہیں شب جمعہ سے آ رہا ہوں, تو وہ کہے گی آپ کے چہرے پہ شب جمعہ والا نور ہے ہی نہیں. جب تبلیغ سے وقت لگا کر آتا ہے نا, تو چہرے پہ ایک عجیب سی لائٹنگ ہوتی ہے انسان کی, نور کی کرنیں نکل رہی ہوتی ہیں. بیوی ہوشیار ہوتی ہے کیونکہ وہ اسی زمانے کی ہے, آپ ہی کے زمانے کی ہے. وہ چہرے پڑھ کے اندازہ لگاتی ہے, چہرے پہ جو نئے نقش ہے نا حق کے, یہ مدنی مسجد والے نہیں ہیں, یہ مدنی مسجد والے. صحیح بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو. ایک دفعہ تبلیغی جماعت, پہلے جو ہے نا کچھ لوگ فراڈی تھے, انگلینڈ کا انہوں نے سفر کیا, تو وہ ویزا وغیرہ جو ہے نا تبلیغ کے حوالے سے بنا لیا, یہ شو کیا جیسے تبلیغی جماعت میں. تو برطانیہ نے دے دیا ان کو ویزا. جب وہ برطانیہ کے ایئرپورٹ پہ اترے ہیں, تبلیغی بن کے گئے تھے وہ نا, دوڑیاں واڑیاں پگڑیاں مگڑیاں اور شاید مسواکیں بھی تھیں. تو ایئرپورٹ پہ اترے, وہاں کی ایجنسیوں نے فوراً ان کو اریسٹ کر لیا کہ یہ تبلیغی جماعت کے لوگ نہیں ہیں. اب بعد میں تفتیش کی پتہ چلا کہ آپ کو فوراً کیسے پتہ چل گیا کہ یہ تبلیغی لوگ نہیں ہیں, جماعت کے لوگ نہیں. انہوں نے کہا ایسے پتہ چل گیا کہ جماعت کے لوگ جب بھی جہاز سے اترتے ہیں ان کی نظریں نیچی ہوتی ہیں, یوں تاڑ کے چیزیں دیکھ نہیں رہے ہوتے, یہ کیا ہے وہ کیا ہے. وہ ایک مشن لے کے آئے ہیں نا, تو نظروں میں حیا ہوتی ہے, پلکیں جھکی بھی ہوتی ہیں, ذکر کر رہے ہوتے ہیں سارے منہ نیچے کر کے, کیونکہ وہ برطانیہ دیکھنے تھوڑی آئے ہیں کہ انگلینڈ کیسا ہے, تفریح کے لیے تھوڑی آئے ہیں کہ دیکھیں برطانیہ انگلینڈ کو. تو اپنے ایک مشن کے آئے ہیں, نیچے سر کے جھکے تواضع کے ساتھ کہ اب اللہ کا نام لے کے چلو بھائی گشت کی ترتیب شروع کرو, یہاں سے شروع کریں یا وہاں سے بسم اللہ. ان کو تو اسی سے فرصت نہیں ملتی.
اور یہ جیسے ہی نیچے اترے ایک دم آنکھیں اور یہ برطانیہ ادھر بھی دیکھ رہا ہے ادھر بھی دیکھ رہا ہے, ادھر خواتین کو بھی دیکھ رہے ہیں. انہوں نے اندازہ لگا لیا یہ جو ٹون ہے نا, ٹون یہ تبلیغ والوں کی نہیں ہے, ایجنسیاں ان کی بڑی تیز ہوتی ہیں, فوراً پکڑ لیا فوراً بھئی یہ تبلیغ ہی نہیں ہے. تو بیوی بھی اس طرح فوراً پکڑ لیتی ہے کہ یہ مدنی مسجد والا چینل نہیں ہے. یہ اگرچہ آپ کندھے پہ رومال بھی ہو, آپ کے مسواک رگڑ رہے ہو دانتوں سے نا یوں کر کے, بیوی کے پاس آئے 1-2 دن کے بعد رگڑ درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رگڑ بھی رہے, اور شلوار گھٹنوں سے تھوڑی سی نیچے ہو بس, اور سفید کرتا ہو جس پہ نیل لگا ہوا, چمکتا ہوا کرتا, مونچھیں صاف, داڑھی بڑی, سفید پگڑی. ابا تو ممکن ہے آپ کے گھٹنوں میں گر جائیں, بیٹا تو میرے سر پہ سب سے پہلے ہاتھ رکھ, یہ نا اب تو بابرکت ہو گیا ہے, میرے مقام سے بھی تو آگے نکل گیا ہے. لیکن بیوی اندازہ لگا لے گی کہ جیسے ہی تھوڑی سی آپ زبان کو حرکت دیں گے نا, وہ اندازہ لگا لے گی تو لب و لہجہ ہے نا کہ وہی ہے دہشت گردوں والا, ٹھیک ہے نا, وہی خون خوار کیا پکا ہے, اور آتے ہی جو ہے نا لاتے مارنا, وہ تھوڑی دیر میں اندازہ لگا لے گی. تبلیغ سے جب کوئی وقت لگا کر آتا ہے نا, اتنا نرم ہوتا ہے, اتنا نرم میٹھا, کہ وہ بیوی بھی سب سے پہلے تو بیوی کے حقوق سکھاتے ہیں نا, وہ کہ گھر میں جا کے بیگم سے ایسے بات کرنی ہے. ہمارے محلے میں تبلیغ کی جماعت کے ساتھی تھے, سال بھر لگا ہوا تھا, ان کی بیوی بڑی بد اخلاق, لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولتے تھے, بس کہتے تھے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے, ٹھیک ہے نا. میرے ہی اعمال ہیں, اپنے آپ کو کوستے رہتے تھے کہ میری بدعمالی ہیں جس کی وجہ سے میری بیوی کی تربیت نہیں ہو رہی. ہمارے ایک استاذ تھے, ان کا بھی وقت لگا ہوا تھا, مفتی تھے بہت بڑے. طلبہ تو آپ کو پتہ ہے سب شرارتی ہوتے ہیں, ہم بھی شرارتی تھے, سبق وقت یاد نہیں کرتے تھے. تو وہ ہمارے استاذ جو مفتی تھے, ایک بزرگ کے خلیفہ بھی تھے, تو بجائے طلبہ کو مارنے پیٹنے کے خود بیٹھ کے نا رو رہے ہوتے, بعض دفعہ آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے. ہم نے پوچھا یہ کیا ماجرا, انہوں نے کہا یہ میرے اعمال ایسے نہیں ہیں جس کی وجہ سے طلبہ میرے شاگرد محنت نہیں کرتے, میں اپنے اعمال کو درست کروں گا تو اس کی برکت سے اللہ میرے شاگردوں کو بھی صحیح کر دیں گے. کہتے یا اللہ یہ بہت مشکل حساب کتاب ہے ان کا, اتنے نیک لوگ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. طلبہ تو شرارتی ہوتے ہیں, ہم پہ کوئی عذاب نہ آ جائے, اللہ کہ تمہارا استاذ کی حالت یہ اور تم اتنے شرارتی. تو وہ ایسے کہتے تھے کہ یہ میری بدعمالیاں ہیں, میں اگر صحیح ہوتا تو اللہ میرے شاگردوں کو بھی صحیح کر دیتے. تو نیکی کا غلبہ جب انسان پہ ہوتا ہے تو یہ عادت ہوتی ہے. تو وہ جب تبلیغ سے آیا ہے نا 3 دن لگا کے, تو کم از کم 3 گھنٹے تو یہ کیفیت رہتی ہے نا اس کی, 3 دن نہ بھی رہے, ساری زندگی نہ بھی رہے, تو 3 دن کے آثار 3 گھنٹے میں رہتے ہیں. بیوی سمجھ جاتی ہے کہ اس پر وہ آثار 1 منٹ کے لیے طاری نہیں ہو, وہی اس کا حساب و کتاب ہے, تو وہ پکڑائی میں آ جاتا ہے انسان. تو علم جو ہے نا, علم, اب چونکہ بیوی کو پتا ہے کہ مدنی مسجد نہیں گیا, اس لیے انسان گھر پہ شریف آدمی ٹائم پہ آ جاتا ہے کہ یار اس کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا, پکڑا جاؤں گا میں, پتہ چل جائے گا. تو میرے بھائی جہاں طاقت اور قوت ہو مگر علم نہ ہو تو اس کی بھی نافرمانی کی جاتی ہے. لوگ پولیس والوں سے بچ کے نکل جاتے ہیں, پتہ ہے دیکھ تھوڑی رہے ہیں پولیس والے. اب جب کیمرے لگنا شروع ہو گئے تو تھوڑی سی دہشت گردی کم ہو گئی, بھائی پکڑائی میں آ جائیں گے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اتنا کائنات کا نظام میں نے چلایا اور صحیح چل رہا ہے, یہ اس کی دلیل بھی ہے کہ میں کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہوں. کیونکہ مینجمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ مینیجر کو علم بھی تو ہو کہ اس کمپنی میں کیا ہو رہا ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے تو ایک چھوٹا سا ادارہ بھی مینج نہیں رہ سکتا, مینجمنٹ سب برباد ہو جائے گی. اس کو پتا ہو کہ کون ٹائم پہ آ رہا ہے, کون ٹائم پہ نہیں آ رہا. اگر اس کے بیچارے کو یہی نہیں پتا کہ کون سے ملازمین آ رہے ہیں, کون سے نہیں آ رہے, کون سے کام کر رہے ہیں, کون سے نہیں کر رہے, تو ادارہ چل سکتا ہے کیا؟ محتمم کو, ناظم کو, مینیجر کو پتا ہونا ضروری ہے. وہ الگ بات ہے وہ کمپیوٹر کے ذریعے, دیکھو بینکوں میں ایک مینیجر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں نا کیمرے لگا کے, وہ سب کو دیکھ رہے ہیں کہ کون ملازم کام کر رہا ہے, کون نہیں کام کر رہا. اگر وہ کیمرہ نہ لگا ہو پھر کون کام کرے گا؟ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ جس خدا کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے, جس کی وجہ سے پوری کائنات صحیح چل رہی ہے, تو یہ صحیح چلنا اس کی علامت ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, کہ وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ زندہ بھی ہے, القیوم اس کائنات کو تھامنے والا بھی ہے. اگر اس پر موت آ چکی ہوتی معاذ اللہ تو یہ کائنات کا نظام برباد ہو جاتا. القیوم, اور تنہا ایک ہاتھ میں اس نے اس کائنات کو سنبھالا ہوا ہے.
اگر وہ سنبھالے نہیں تو یہ نظام درہم برہم ہو جائے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ایسا سنبھالا ہے کہ یہ اس کائنات کا سسٹم تمہیں بتائے گا کہ جو اس کائنات کو سنبھالنے والا ہے اسے نہ کبھی نیند آتی ہے نہ کبھی اونگ. کیونکہ ایک چلتی ہوئی چھوٹی سی گاڑی، اس کے ڈرائیور کو ذرا سی اونگ آ جائے نا تو گاڑی ہزاروں فٹ گہری کھائی میں جا کے گرتی ہے. تو اس کائنات کو چلانے والا سونا تو دور کی بات، اگر اسے وقت کے کسی لمحے میں 1 سیکنڈ کے لیے اونگ آ جائے تو یہ چاند زمین سے جا کے ٹکرائے گا، زمین سورج سے ٹکرائے گی، سارا نظام چند سیکنڈوں میں درہم برہم ہو جائے گا. اس لیے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، ساری کائنات میں آرڈر صرف اور صرف اسی کا چلتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا وہ مالک ہے. تمہارا کچھ نہیں چلتا، تم بہت کچھ چاہتے ہو مگر نہیں ہوتا. ام للانسانی ما تمنا، اللہ نے ایک چھوٹا سوال کیا ہے، بتاؤ تم نے زندگی میں جن جن چیزوں کی تمنا کی کیا تمہیں ساری مل گئی کیا؟ اس کا مطلب ہے تمہاری نہیں چلتی بلکہ کس کی چلتی ہے؟ میری چلتی. لوگ میرے پاس فون کرتے ہیں، حضرت اس چیز کی بڑی تمنا ہے، مل ہی نہیں رہی. میں چاہتا ہوں اچھی جاب مل جائے، مل ہی نہیں رہی. میں چاہتا ہوں اچھی صحت ہو ہی نہیں رہی. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی میں کیا خدا ہوں؟ ہے بھائی میں کیا خدا ہوں؟ اور آپ بھی خدا نہیں ہیں. آپ خدا ہوتے تو آپ چاہتے اچھی تنخواہ ہو جاتی، آپ چاہتے اچھی صحت ہو جاتی، آپ فلاں جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں ہو جاتی. اگر آپ اس کائنات کے بادشاہ ہوتے ہیں نا، آپ چاہتے کہ یہ ہو جائے ہو جاتا، آپ چاہتے کہ طاہر القادری آ جائے آ جاتا. اب دیکھو بیچارہ کب سے چاہ رہا ہے، آیا انقلاب 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 انقلاب، ایک رٹ لگائی ہوئی ہے، آ گیا انقلاب. کتنی کوشش، کئی دن ہو گئے پڑے ہوئے ہیں، کوئی ٹرک کے نیچے سو رہا ہے. اللہ چاہے گا تو آ جائے گا، نہیں چاہے گا تو بیٹھے رہو، سال اور لگا لو. وہ ٹس سے مس بھی نہیں ہو رہے وزیر اعظم ہمارے، جو بھی نہیں رہی ان کی، ہل ہی نہیں رہے. وہ جمائی لے کے نا ایسے کر کے ٹھیک ہے چلو بھائی، اثر ہی نہیں پڑ رہا. اور جب اللہ نے چاہا تو موسیٰ کلیم اللہ جیسے کمزور بنی اسرائیل، ایسے فرعون جیسے طاقتور بادشاہ کا تختہ الٹ دیا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. کیا عجیب آیت ہے. فرمایا فرعون نے زمین میں بڑی سرکشی کی تھی، اس کی حکومت کے کھوٹے زمین میں گڑ گئے تھے، اتنا طاقتور بادشاہ پیدا نہیں ہوا. اللہ فرماتے ہیں لیکن ہم نے چاہا. کیسے عجیب الفاظ ہیں. ہم نے ارادہ کیا کہ ہم کمزور ترین لوگوں پر احسان کریں گے اور ان کو زمین کا خلیفہ بنا دیں گے، حکومت ان کے ہاتھ میں دے دیں گے. جو غلام قوم ہے نا، جو اپنا وجود برقرار رکھنا جس کے لیے مشکل، ہم اس غلام قوم کو الٹ کے حکمران بنا دیں گے. اللہ نے بنا دیا. تو اس لیے بتایا کہ لہو ما فی السماوات، اس کی چلتی ہے، تمہاری نہیں چلتی. تمہارا کام صرف اس کو خوش رکھنا ہے، چاہے تمہاری خواہشات پوری ہو یا نہ ہو. اس کو خوش کر لو تو تمہاری ساری خواہشات بھی، اگر تمہارے ساری خواہشات کا بھی اگر خون ہو گیا، ایک خواہش بھی پوری نہیں ہوئی لیکن دنیا سے اس کو خوش کر کے چلے گئے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں پھر تمہاری ساری خواہشات میں پوری کر دوں گا جنت میں. پھر تم جو چاہو گے وہ ہوگا. اور آج اپنی چاہتوں کے پیچھے لگ گئے کہ یہ بھی ہو جائے، میری تنخواہ بھی ڈبل ہو جائے، نہیں ہو رہی تو رو رہا ہے بیٹھ کے. ہائے اللہ نے کہا ہے رو بیٹھ کے، تنخواہ ڈبل نہیں ہو رہی تو صبر کرو. اللہ کو صبر کرنے والوں سے محبت ہے، اللہ کو دنیا کے پیچھے رونے والوں سے محبت نہیں ہے. جو دولت کے پیچھے روتا ہے نا، دولت کے، یہ میرے وہ جناب یہ کھا رہا ہے اور مجھے، میں دال کھا رہا ہوں. کھا لے بھائی، وہ بھی کب تک کھائے گا قورمہ. قبر میں جا کے دیکھو قبرستان میں دال مل رہی ہے یا گوشت مل رہا ہے ان کو. جو گوشت کھاتا تھا اس سے بھی اللہ نے نوالا چھین لیا، جو دال کھاتا تھا اس سے بھی اللہ نے نوالا، جو گٹکا تمباکو کھاتا تھا اس سے بھی چھین لیا. نہ گٹکا ساتھ جائے گا، نہ دال سائے گی، نہ قورمہ، کچھ بھی نہیں جائے گا ساتھ. تو اس لیے دنیا کے پیچھے رونا. آج لوگوں کے فون آتے ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم یوں ہیں. بھائی کیوں پریشان ہو؟ بھی تنخواہ کم ہے، گزارا نہیں ہو رہا. چھوڑو یار، روٹی سوکھی روٹی کھا لو بھائی. لیکن نہیں جی، کھانے پراٹھے ہی ہیں. صبر نہیں کرنا، صبر نہیں کرنا. تو اپنی چاہت کو قربان کر دے آدمی. اصل کیا ہے؟ اللہ کی رضا میں دنیا کمائے مگر اللہ کو ناراض نہیں کرنا. تو اللہ جنت میں ہماری چاہتوں کو پورا کر دیں گے. اللہ کہیں گے اب تم جو چاہو گے وہ ہوگا.
اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا جنت بن جائے. دنیا میرے بھائی کافر کے لیے جنت ہے، مسلمان کے لیے جنت اللہ نے آخرت میں بنائی. تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کی جو یہ صفات ہیں، طاقت، قدرت اور علم، ہر وقت ہر چیز دیکھ رہا ہے وہ، اور سب کچھ کر سکتا ہے. نہیں کرتا تو اس کی حکمت ہے. یہ تصور اللہ ہمارے دماغ میں بٹھا دیں، اتنا کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہم کپ کپانے لگیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نیک آدمی سے اگر کبھی گناہ ہوتا بھی ہے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے اسے گناہ کا مزہ، اس کے لیے گناہ کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. گناہ کا مزہ کیا ہو جاتا ہے؟ کرکرا. اسے وہ لذت نہیں آتی جو ایک عام نافرمان کو آتی ہے، جو مزے اڑا اڑا کے گناہ کرتا ہے. لوگ تو گناہ کرتے ہیں نا، جو عام نافرمان ہے، بڑے مزے اڑا رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، شرابیں چل رہی ہیں، زنا ہے، بڑے خوش ہیں. اور جب فرما بردار آدمی کبھی شیطان غالب آ جائے، اول تو وہ گناہ کرتا نہیں، تو شیطان غالب آگے کبھی گناہ ہوتے تو گناہ کرتے ہوئے کانپ رہا ہوتا ہے کہ موت نہ آ جائے حال میں. تو گناہ کا مزہ کیا ہو جاتا ہے؟ کرکرا. جیسے کوئی بڑی بہترین مٹھائی آپ کے سامنے رکھی تھی، آپ بڑے مزے سے اس کو کھا رہے ہیں کہ یار ابھی یہ گلاب جامن، یہ جناب یہ رسگلہ میں کھاؤں گا زبردست. لیکن ڈاکٹر قریب بیٹھا تھا، اس نے آپ کی نبض پکڑی اور کہا، یہ آلہ سے چیک کیا، اس نے کہا آپ کے شوگر کا لیول کافی بڑھ گیا ہے، لڈو کھائیں آپ، میں منع نہیں کر رہا، یہ رسگلہ کھائیں آپ، منع نہیں کر رہا میں، لیکن حالات کا ذمہ دار میں نہیں ہوں. اس رسگلہ کھانے کے بعد آپ بچتے ہیں یا نہیں بچتے اس کی گارنٹی نہیں ہے. تو آپ نے اگر عقل مند ہوگے تو چھوڑ دو گے بھائی ایسے رسگلے پہ لعنت، جتنا بھی دل چاہے کھاؤ گے ہے بھائی، ہٹاؤ بھائی، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ رسگلہ کھانے کے بعد کوئی گارنٹی نہیں ہے. آئندہ شاید میں برفی بھی نہیں کھا سکوں اور رسگلہ کا نام بھی نہ سن سکوں. قبر میں تو نہ رسگلے کی اطلاع ملتی ہے نہ گلاب جامن کی، کچھ بھی نہیں ہوتا نا قبر میں. اور اگر شیطان کا غلبہ ہو گیا، نہیں جی ڈاکٹر نے منع تو کر رہا ہے لیکن دوسرے کھا رہے ہیں رسگلے، ایسے مزہ آ رہا ہے، رالیں ٹپک رہی ہیں. مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ حضرت ہم یورپ میں فلاں جگہ ہیں، لڑکے دبئی میں خاص طور پہ لڑکے بتاتے ہیں کہ حضرت ہمارے ہوٹل پہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں سب نائٹ کلب جاتے ہیں، لڑکیاں بغل میں لے کے گھوم رہے ہیں. انہیں دیکھ دیکھ کے ہمارا بھی بڑا دل چاہتا ہے، ہمارا بھی بڑا دل چاہتا ہے یار ایک دفعہ تو میں ان سے کہتا ہوں ایک دفعہ جس نے کیا بچتا نہیں ہے پھر وہ، یاد رکھو. زنا ایک دفعہ لے ڈوبتا ہے انسان کو. توبہ کی امید سے ایک دفعہ گناہ کر لیتا ہے کہ توبہ کر لوں گا، لیکن پھر موت تک یہی سوچ کے کرتا رہتا ہے کہ توبہ کر لوں گا. ایک گناہ جو ہے نا لے ڈوبتا ہے. بچو. تو بہت سے کہتے ہیں حضرت بڑا دل چاہتا ہے، سارے جا رہے ہیں، سارے لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ایک چیز سوچا کرو کہ یہ قابل ترس ہیں، یہ قابل رشک نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ قابل ترس ہے. ان کو آپ کو دیکھ کے رشک آنا چاہیے کہ اس کو بچایا ہوا ہے اللہ نے، پتہ نہیں کیسے بچا لیا اس ماحول میں اور ہم بگڑ گئے. تو جس کو رشک آنا چاہیے اس کو آ نہیں رہا، اور جس کو نہیں آنا چاہیے وہ آ رہا ہے. یار یہ سارے اگر زانی بن گئے تو یہ کمال تھوڑی ہے. اس کی بالکل مثال ایسے جیسے میں ایک مثال دے رہا ہوں نا کہ سارے رسگلے کھا رہے ہیں بیٹھ کے، سارے شوگر کے مریض 8-10 بیٹھے ہوئے رسگلے کھا رہے ہیں. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ان کی ابھی رپورٹ آنے والی ہے، آپ دیکھ لینا. کوئی یہاں پڑا ہوا ہوگا، کوئی ادھر گرا ہوا ہوگا، کسی کے ٹیکے لگ رہے ہوں گے شوگر لیول کم کرنے کے لیے. اور ڈاکٹر آپ کو کہے کہ آپ عقل مند ہیں، جس کو میں نے پہلے بتا دیا. ان کو چونکہ پتا نہیں تھا، یہ سارے مرے پڑے ہوں گے یا بیمار پڑے ہوں گے. کوئی ایک آدھ کوئی بچ گیا تو ایک الگ بات ہے. 100 میں 1-2 کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، تو 100 میں 1-2 بد پرہیزی کے بعد بچ بھی جاتے ہیں. لیکن 99% مرے ہوئے ہوں گے. ایک آدھ جس پر اللہ نے رحم کیا وہ ممکن ہے دوا سے یا ٹیکوں ویکوں سے سیٹ ہو جائے. ڈاکٹر کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، آپ نہیں کھا رہے. تو عقل مند ہوں گے نا تو آپ کہیں گے اللہ تیرا کتنا فضل ہو گیا، تو نے مجھے رسگلے سے بچا لیا، پہلے ڈاکٹر صاحب نے اطلاع دے دی. اور اگر بیوقوف ہوں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ مجھے فون کریں گے کہ حضرت سب رسگلے کھا رہے ہیں، مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تو کھائے گا تو مر جائے گا. لیکن ٹھیک ہے بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ان کے چٹخارے دیکھ دیکھ کے مجھ سے صبر نہیں ہو رہا.
اگر ایک آدھ لڈو میں بھی کھا لوں تاکہ ایک حسرت نہ رہے، تو یہ عقل مندی کی بات ہوگی، بے وقوفی کی ہے بھائی کھانے دو، انجام کو دیکھ کے دیکھا جاتا ہے، انجام وقتی حالت سے کبھی متاثر نہ ہو، انجام دیکھو۔ اگر آپ کو کوئی وزیر اعظم بنا دے اور کہے کہ ہم بنا رہے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ بالآخر کوئی دوسرا وزیر اعظم آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکائے گا تو آپ کی حکومت ختم ہوگی، آپ کہو گے نہیں بھائی مجھے، اگر بھٹو کو پہلے پتہ چل جاتا نا کہ میں جو وزیر اعظم بن رہا ہوں تو میری وزارت ختم کیسے ہوگی پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے، تو پوری زندگی کبھی کسی کو ووٹ دینے بھی نہ جاتا، وہ کہتا مجھے سیاست کے علاوہ دنیا کی ہر چیز چاہیے، میں علاقے کا کونسلر بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ یہ تو پتہ نہیں ہوتا نا انجام، وہ یہ سمجھتے ہیں میں اب کونسلر بنا، اب میں ناظم بنا، اب میں گورنر، اب میں جناب یہ بن گیا، اب میں اسپیکر بن گیا، اب میں قومی اسمبلی کا ممبر بن گیا، اب کل میں وزیر اعظم بنوں گا، پھر اگلے 5 سال کا انتظام کر کے پھر میں ہی بنوں گا، پھر میں ہی بنوں گا، اور پھر میں ہی بنتا رہوں گا۔ وہ تو پھر تقدیر میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے کہ یہ 2-4 دفعہ بن گیا، اب لٹکنا ہے، اب دھماکے سے اڑنا ہے۔ راجیو گاندھی کو کسی نے گلدستہ پیش کیا تھا، اس کے بعد سے آج تک ان کا پتہ نہیں چلا کہاں گئے وہ، ٹھیک ہے نا۔ راجیو گاندھی انڈیا کا وزیر اعظم، اس کو کسی نے گلدستہ پیش کیا تھا، اگر اس کو پتا ہوتا بچپن سے کہ میں اگر سیاست میں گیا تو میرا انجام یہ ہوگا، گلدستوں پیش کیے جائیں گے مجھے مستقبل میں، تو وہ وہ سیاست میں حصہ لیتا؟ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا میں یوں کروں گا، میں یوں کروں گا، پھر میں یہاں پہنچ جاؤں گا۔ 2 بچوں نے گلدستے پیش کیے، آج تک وہ بوٹیاں بھی نہیں میرا خیال ہے نہیں ملی ہوں گی بیچارے۔ تو انجام کو دیکھ کے عقل مند آدمی کہتے ہیں اس کا رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے۔ تو کوئی بھی، اب میں جلدی سے بات ختم کرتا ہوں، رسگ اللہ سامنے رکھا ہوا ہے آپ کے، ڈاکٹر نے کہہ دیا شوگر لیول یہاں تک پہنچ چکا ہے، لیٹے ہوئے ہوں گے، ہسپتال میں ایڈمٹ ہوں گے، مرنے کا بھی 50% ہے، اور 50% امکان ہے دوبارہ بچ جائیں۔ 50% جیسے توبہ کا بھی تو امکان ہوتا ہے نا، گناہ کے بعد شاید اللہ توبہ کی توفیق دے دے، شاید توبہ کی توفیق ہو اور سچی پکی توفیق دے دے اور معاف ہو جائے وہ گناہ، امکان تو ہوتا ہے۔ لیکن ڈر اور خوف کیا ہوگا کہ اب وہ جو رسگلہ کھائے گا نا، دوسروں کو دیکھ دیکھ کے کہ کھا رہے ہیں، اب یہ بھی اٹھا کے رکھے گا تو رسگلے کا ذائقے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، بالکل وہی ذائقہ ہے، اس کی زبان بھی وہی محسوس کرے گی مٹھاس، لیکن یہ مزہ ویسا نہیں آئے گا جیسا ان کو آ رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں مزے کا کرکرا ہو جانا۔ بلکہ آپ ممکن ہے کہو ڈاکٹر صاحب یہ بات مجھے نہ کھانا تو میں نے ویسے ہی تھا، آپ مجھے نہ بتاتے تو شوق سے کھا لیتا، اب کھایا ہے تو کھانے کا بھی مزہ خراب کر دیا، کرکرا ہو گیا مزہ۔ تو ایسے ہی اللہ کے فرما بردار آدمی سے اگر گناہ ہوتا بھی ہے تو این گناہ کرتے ہوئے وہ کپ کپا رہا ہوتا ہے، اور گناہ کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، انجام کو سوچ کے کرکرا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اللہ سے توبہ کریں، چھوڑ دیں گناہ کو، ایسے کرکرے والے گناہوں کا، اور کرکرا بھی ہونا بھی چاہیے نا، کوئی پتہ تھوڑی نتیجہ کیا نکلے، اس لیے دعا یہی کرنی چاہیے اللہ سارے گناہوں سے توبہ کی توفیق دے دے۔ اللہ کی نافرمانی چھوٹی چیز نہیں ہے، بڑی چیز ہے، اس لیے کہ حکم دینے والا کون ہے؟ خالق کائنات۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی، ہم سب کو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔